بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف تھرڈ ایئر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی، اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کا جو لیکچر ہے، جب ہم اس کو آن لائن کرتے ہیں یوٹیوب پر، تو اس کے بعد آپ جب کومنٹس میں اپنا رول نمبر لکھتے ہیں تو آپ کی ساتھ ساتھ اٹینڈنس ہوتی ہے۔ تو آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ایک بچی کا میسج ہے کہ کیا میم ہماری اٹینڈنس ہو رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ کی اٹینڈنس ہو رہی ہے، اور ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہے، اور ہم اس کو رجسٹر پہ لگاتے ہیں۔ اس لیے آپ جب لیکچر سنیں تو کائنڈلی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ لیکچر سننے کے بعد آپ اپنا رول نمبر جو ہے وہ ضرور لکھا کریں، کیونکہ آپ کے رول نمبر پہ ہی ظاہر ہے آپ کی اٹینڈنس ہوگی۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ تیراکی ہے، اور اس میں ہم مختلف گیمز ہیں، مختلف کھیلیں ہیں جس میں ہم ان کے بارے میں حفاظتی تعلیم سے متعلق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ والی گیم ہوگی تو اس میں ہم نے حفاظتی تدابیر کس طرح سے اختیار کرنی ہے، یا تیراکی ہے تو اس میں سے کس طرح سے کرنی ہے، یا ہاکی ہے تو کیسے ہم کریں گے۔ ہاکی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، باسکٹ بال کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تیراکی۔ انشاءاللہ تعالی ہم تیراکی کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو تیراکی میں حفاظتی تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے اختیار کی جاتی ہے۔ نمبر 1 پر ہے کہ زیادہ ٹھنڈے پانی میں نہ تیرا جائے۔ ہمیشہ پانی جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈے پانی میں اگر تیرا جاتا ہے تو اس کا بجائے کوئی فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے وہ ٹھنڈے پانی میں تیراکی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پر ہے تیراکی کا یونیفارم پہن کر تیرنا چاہیے۔ ہاں جی، تیراکی کا جو یونیفارم اسپیسیفک یونیفارم ہوتا ہے اس کا، اور اسپیسیفک یونیفارم میں جو ہے وہ ان کا اسکن ٹائٹ جو ہے وہ یونیفارم ہوتا ہے جس کو پہن کے تیرا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ جیسے کہ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ پہن کے آپ تیراکی نہیں کر سکتے، اس میں پانی بھر جاتا ہے اور بالکل بھی اس سے اچھی پرفارمنس نہیں آتی۔ لہٰذا ہمیشہ تیراکی کا جو یونیفارم ہوتا ہے وہ اسکن ٹائٹ کاسٹیوم ہوتا ہے، اس کاسٹیوم کو پہن کے ہی آپ جو ہے وہ سوئمنگ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ گھر والا جو آپ کا ڈریس ہوگا یا کالج کا یونیفارم پہن کے کرتے ہیں تو اس سے بالکل بھی اچھی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ نمبر 4 پر ہے اگر کوئی تیراکی کرنا نہیں جانتا تو وہ گہرے پانی میں نہ جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، ظاہر ہے اگر سٹارٹ میں آپ کو سوئمنگ نہیں آتی، سوئمنگ آپ سیکھ رہے ہیں، تو کبھی بھی گہرا پانی جہاں پر ہوگا اس میں ہرگز نہ جائیں، کیونکہ کچھ ویوز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بہا کے جو ہے وہ پانی میں لے جائے۔ اور ہمیشہ جب آپ سوئمنگ کریں تو کوشش کریں سوئمنگ پول ہو، آپ کھلے پانی میں، جیسے کہ کچھ لوگ نہروں میں، اور نہریں بعض اوقات گہری بھی بعض جگہ سے ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ڈوب کے مر بھی جاتے ہیں۔ تو سوئمنگ جب بھی کریں بہت زیادہ گہرا پانی نہ ہو، اس میں ہرگز سوئمنگ نہ کریں۔ اسپیشلی سوئمنگ پول بنائے جاتے ہیں اس میں سوئمنگ کرنی چاہیے۔ نمبر 5 ہے زیادہ گرم جسم والے آدمی کو بھی تیراکی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زیادہ گرم جسم والے آدمی سے مراد یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے تو بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ جو ہے وہ پانی میں نہ کود جائیں، کہ اس سے جو ہے مزید جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ گندے پانی میں نہیں تیرنا چاہیے، جی ہمیشہ صاف ستھرے پانی میں تیرنا چاہیے۔ ظاہر ہے گندے پانی میں تو جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور صاف پانی ہوگا تو اس سے جو ہے صاف پانی میں تیرنے کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 7 پر اگر کوئی بیمار ہے تو پھر بھی اس کو نہیں تیرنا چاہیے۔ ہاں جی، اگر بخار ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو اس طرح اس بیماری میں بھی جو ہے وہ نہیں تیرنا چاہیے۔ نمبر 8 پر ہے کسی آدمی کے جسم پر کوئی کٹ ہو تو اس کو بھی نہیں تیرنا چاہیے۔ ہاں جی، کسی آدمی کے جسم پہ کوئی اوپن کٹ ہے تو وہ بھی نہ تیرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کی جراثیم اس پانی میں شامل ہو جائیں، اور پھر اس میں جو بعد میں لوگ سوئمنگ کرتے ہیں وہ جراثیم ان لوگوں کو لگ جائیں اگر ان کے جسم پر بھی کوئی اوپن کٹ ہے تو۔ اس لیے جو ہے تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کے لیے بھی اچھا سوچنا چاہیے، ان کی جان بھی بچانی چاہیے۔ تیراکی ختم کرنے کے بعد باہر لگے شاور یا ٹوٹی سے نہا کر کپڑے پہننے چاہیے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ سوئمنگ کرنے کے لیے پول میں اترتی ہیں
تو آپ کو ڈائریکٹ اس باڈی کے ساتھ جو ہے وہ کھلے پانی میں نہیں کودنا چاہیے۔ سب سے پہلے سوئمنگ پول کے باہر چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ واش روم بنے ہوتے ہیں، شاور روم ہوتے ہیں، آپ اس میں شاور لیں اب وتھ کاسٹیوم، یعنی کاسٹیوم کے ساتھ آپ اس کو شاور لیں اور پھر جو ہے آپ سوئمنگ کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ اس پانی کے لیول تک آ جاتا ہے، اور اگر آپ ظاہر ہے آپ کا جسم باڈی ہیٹ اپ ہوتی ہے، گرم ہوتا ہے اور ایک دم آپ پانی میں جاتے ہیں تو اس سے برین ہیمریج ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد تیراکی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات آپ نے اپنے بڑوں سے بھی سنی ہوگی کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہرگز نہیں نہانا چاہیے، تھوڑا دیر جو ہے وہ ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پسینہ بہت زیادہ آیا ہو تو اس میں نہیں نہانا چاہیے، پہلے پسینہ خشک کریں پھر آپ نہائیں۔ یہ باتیں جو ہیں وہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ واقعی حقیقت ہیں اور آپ کی بکس میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ان پر جو ہے وہ آپ عمل ضرور کر لیا کریں کہ اگر آپ کھانے کے فوراً بعد تیرتی ہیں تو ڈائجسٹو سسٹم ظاہر ہے وہ پروسیس میں ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ پروسیس میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ تیرتے ہیں تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 11 پر ہے اپنی استعداد کے مطابق تیرنا چاہیے۔ ہاں جی، ہمیشہ اپنی استعداد سے مراد یہ ہے کہ جتنی ایک شخص میں ابیلٹی ہے اس ابیلٹی کے مطابق ہی وہ تیرے تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنی استعداد سے بڑھ کے، استعداد سے مراد یہ کہ کام کرنے کی صلاحیت، ایک شخص میں کام کرنے کی کتنی صلاحیت ہے یا ایک شخص میں تیرنے کی کتنی صلاحیت ہے، وہ اپنی اس صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیرے تبھی اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، ادروائز جو ہے وہ پھر نقصان ہی ہوگا اس کا۔ ایتھلیٹکس نمبر 1، کسی بھی کھلاڑی کا وارم اپ لازمی ہے، یعنی کہ کوئی بھی کھلاڑی ہے اس کو وارم اپ کرنا اس کے لیے بےحد ضروری ہوتا ہے۔ وارم اپ کے بغیر وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا، اگر وارم اپ کے بغیر کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے تو اس کا جو ہے وہ نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 2 پر ہے ٹریک ہموار ہونا چاہیے۔ ہاں جی، جب ایتھلیٹکس ایونٹس میں رننگ کی جاتی ہے یا جیولن تھرو کیا جاتا ہے یا ڈسکس یا ہیمر تھرو، تو کیا ہوتا ہے کہ جو ٹریک ہوں گے یا جو سیکٹرز ہوں گے وہ بالکل ہموار ہونے چاہیے۔ اگر وہاں پر گڑھے ہوں گے یا اونچی نیچی جگہ ہوگی تو اس سے کھلاڑی کے گرنے کا اندیشہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اور جب کھلاڑی گرے گا تو ہو سکتا ہے اسے چوٹ بھی لگے، تو اگر چوٹ لگتی ہے تو پھر اس کی پرفارمنس جو ہے متاثر ہوگی۔ لہٰذا کھیلوں کی حفاظتی تعلیم میں ایتھلیٹکس میں بھی یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ جگہ جو ہے وہ بالکل ہموار ہونی چاہیے، یعنی کہ ٹریک ہموار ہو۔ نمبر 3 پر ہے ٹریک گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ گیلا ہوگا ظاہر ہے اگر ریسز کروائی جا رہی ہیں جیسے کہ 100 میٹر ریس ہے، 200، 400، 1500 میٹر ریس ہے، تو اس میں جو ہے اگر ٹریک جو ہے وہ گیلا ہوگا تو ہو سکتا ہے کھلاڑی کا پاؤں وغیرہ پھسل جائے، اور اگر پاؤں پھسلے گا وہ گرے گا اس کو پھر چوٹ لگے گی۔ نمبر 5 پر ہے ٹریک پہ غیر ضروری افراد کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹریک جو ہے اس کی 8 گلیاں ہوتی ہیں ایک معیاری ٹریک کی، اور اس گلیوں میں صرف وہی افراد جو ہے وہ رننگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہوتا ہے، ادروائز کسی اور کھلاڑی کو اس کمپٹیشن میں شمولیت کی پرمیشن ہرگز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو ہے وہ ٹریک میں غیر ضروری افراد جو ہیں ان کا داخلہ بالکل ممنوع ہے۔ نمبر 6 پر ہے تھالی پھینکنا اور ہیمر پھینکنے کے لیے جنگلے ضرور ہونے چاہیے۔ جب بھی ڈسکس تھرو کی جاتی ہے یا ہیمر تھرو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جنگلے بنائے جاتے ہیں، لہٰذا تھالی پھینکنے کے لیے، ہیمر پھینکنے کے لیے جنگلے جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، ادروائز باہر بیٹھے جو تماشائی ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے ڈوپنگ کا استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں جی، ڈوپنگ کا استعمال جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ڈوپنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ طاقتور ادویات کا استعمال۔ ڈوپنگ جو ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، اور ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ
اگر کسی ملک کے پاس اتنی فیسلٹی ہے تو وہ تمام جتنی بھی ٹیمیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کا ڈوپنگ ٹیسٹ لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ملک جو ہے وہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو پھر جو کھلاڑی ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی لیا جاتا ہے۔ ڈوپنگ ٹیسٹ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے، درمیان میں یا بعد میں کسی وقت بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب میں ڈوپنگ ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ڈوپنگ ٹیسٹ ہے کیا چیز۔ ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے اس میں کھلاڑی کے جو ہے وہ سیمپل لیے جاتے ہیں، ایک یورین کا اور ایک بلڈ کا سیمپل ہوتا ہے جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے، اور اس کی رپورٹ آنے پر جو ہے وہ میچ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا اس نے صحیح پوزیشن حاصل کی ہے یا پھر اس نے ڈوپنگ کی ہے، یعنی کہ اس نے طاقتور ادویات استعمال کی ہیں جس سے وقتی طور پر اس کی پرفارمنس جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ نمبر 5 جو ہے یہ بھی میں نے بتا دی ہے۔ نمبر 6 پر تھالی پھینکنا اور ہیمر پھینکنے کے لیے جنگلی ہونا ضروری ہے، اور پھر نمبر 7 پر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈوپنگ کا استعمال نہیں کیا جائے۔ نمبر 8 پر ہے معیاری یونیفارم ہر ایونٹ کے لیے لازم۔ معیاری یونیفارم سے یہ مراد ہے کہ اوڑیا فن نہ ہو، اگر گرلز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو یونیفارم اس طرح کا ہو کہ اس میں ان کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہ ہو اور نہ ہی جسم جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور معیاری اور اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے وہ یونیفارم ہونا چاہیے۔ وارم ڈاؤن جو ہے وارم اپ ڈاؤن لازمی کیا جائے، یعنی کہ جس طرح وارم اپ ضروری ہے اس طرح وارم اپ ڈاؤن بھی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ کول ڈاؤن ریلیکسیشن جو ہے اس کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو بھاگنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی پلیئر بیمار ہے تو اس کو بھاگنا نہیں چاہیے، اس کو آرام کرنا چاہیے۔ اگر وہ بیماری کے حال میں بھاگے گا تو اس سے بھی نقصان ہوگا۔ نمبر 11 پر ہے زخمی کھلاڑی کو بھی بھاگنے سے اجتناب۔ بعض اوقات گیمز کے دوران، کھیلوں کے دوران کھلاڑیوں کو چوٹ لگ جاتی ہے اور اسی چوٹ کے ساتھ جو ہے وہ بھاگتے رہتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کھیل کو فوری طور پر روکنا چاہیے اور مکمل طور پر جو ہے وہ ریسٹ کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا نقصان ہوگا، چوٹ لگنے کا اندیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ فٹ بال۔ نمبر 1 میدان ہموار ہو۔ نمبر 2 کھلاڑی آپس میں لڑائی نہ کریں۔ نمبر 3 وارم اپ لازمی کیا جائے۔ نمبر 4 تمام کھلاڑی تربیت یافتہ ہوں۔ نمبر 5 تمام کھلاڑی قوانین کا احترام کریں۔ ریفریز اچھی کوالٹی کے ہوں جو قوانین کو اچھی طرح لاگو کروا سکیں۔ ہاں جی، پہلا تو پوائنٹ یہ ہے کہ میدان ہموار ہو، یہ ہر گیم میں جو ہے وہ بار بار پوائنٹ آ رہا ہے کہ میدان ہموار ہونا چاہیے۔ کھلاڑی آپس میں لڑائی نہ کریں۔ کھلاڑی اگر آپس میں لڑائی کریں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ آپس میں لڑائی کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے تو پھر ایک دوسرے کو چوٹ لگنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا کھلاڑیوں کو چاہیے کہ وہ قوانین کا احترام کریں اور کبھی بھی آپس میں نہ لڑیں۔ تمام کھلاڑی تربیت یافتہ ہوں، یہ پوائنٹ اوپر بھی آپ کو میں نے باسکٹ بال میں پڑھایا ہے، یہاں فٹ بال میں پھر یہ کہ تمام کھلاڑی تربیت یافتہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان میں اتنی ایبیلٹی ہو، اتنی فلیکسیبلٹی ہو، اتنی ایجیلٹی ہو کہ اس کھیل کو وہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں، اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ انہیں گیمز کے تمام رول ریگولیشن کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے اندر جو ہے وہ اتنی ایبیلٹی ہو کہ اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام کھلاڑی قوانین کا احترام کریں گے۔ ظاہر ہے قوانین کا احترام ہر کھلاڑی پر لاگو ہوتا ہے، جو کھلاڑی جو ہے وہ قوانین کا احترام نہیں کرتا اسے کھیل سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور کچھ گیمز ایسی ہوتی ہیں جس میں کارڈ دکھائے جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے وارننگ دی جاتی ہے، پھر یلو کارڈ دکھایا جاتا ہے اور پھر ریڈ کارڈ دکھایا جاتا ہے۔ وارننگ منہ سے بھی دیتے ہیں، اور وارننگ کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ کارڈز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یلو کارڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب یہ غلطی نہیں کرنی، اگر آپ یہ غلطی دہرائیں گے تو آپ کو مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی جو ہے وہ جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ریڈ کارڈ دکھا کر مقابلے سے نکال دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے پینلٹی ایریا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے ریفری اچھی کوالٹی کے ہوں جو قوانین کو اچھی طرح لاگو کروا سکے۔ ہاں جی، ریفریز جو ہیں ان کا اچھی کوالٹی ہونے سے مراد یہی ہے
کہ وہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیک ہوں، ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، بدنیتی نہ کریں اور دیانتداری کا مظاہرہ کریں، بے ایمانی نہ کریں۔ اس طرح جو ہے وہ نقصان ہوگا، کوئی اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ گول پوسٹ کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی ہونی چاہیے اور گول پوسٹ جو ہیں وہ بالکل صاف ہونے چاہیے۔ ہاں جی، گول پوسٹ جو ہیں، فٹ بال کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر اس میں گول پوسٹ ہوتے ہیں، تو گول پوسٹ جو ہوں گے اس کے ساتھ کوئی چیز لگی نہ ہو اور بالکل ہموار ہوں۔ نمبر 8 پر ہے میدان کے ساتھ باہر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ ہاں جی، میدان کے ساتھ جو ہے وہ باہر والی سائڈ پر کوئی چیز بھی نہیں رکھتے۔ اگر کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کا پھر کھلاڑی کو چوٹ لگنے کا اندیشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے یونیفارم اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، شوز جو ہیں اور دوسرا جو کٹ ہوتی ہے، یونیفارم کٹ ہے، وہ اچھی اور مناسب مٹیریل کی بنی اور ناقص نہ ہو۔ نمبر 10 ہے کھیل کے اختتام پر وارم اپ ڈاؤن لازمی کیا جاتا ہے۔ یہ تو تھا آپ کا آج کا کویسچن، جس میں آپ نے ہاکی، باسکٹ بال، تیراکی یعنی کہ سوئمنگ، ایتھلیٹک ایونٹس اور فٹ بال کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ کرکٹ ایک بہت ہی فیمس اور بہت زیادہ فیوریٹ گیم بھی ہے، جس کے بارے میں یہاں پر نہیں لکھا گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرکٹ کے بارے میں جو ہے وہ حفاظتی اقدامات یا پھر اس کی جو حفاظتی تعلیم کے بارے میں ہے کویسچن آ سکتا ہے۔ تو کرکٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کو ذرا جو ہے وہ غور سے سن لیں اور نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کے حفاظتی اقدامات آپ کی بک میں نہیں لکھے گے اور یہ بھی پاسبل ہے کہ پیپر میں یہ آ جائے۔ تو سب سے پہلے کرکٹ آپ نے لکھنا ہے گیم کا نام، اور پھر لکھیں گے کہ اس میں کھلاڑی کا جو ہے وہ وارم اپ کرنا بےحد ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل ہموار ہونا چاہیے، اس کی باؤنڈری بالکل ہموار ہو۔ باؤنڈری بنانے کے بعد بھی کئی فٹ تک جو ہے وہ ایک گرل لگائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مزید چھوٹی چھوٹی گرلز لگائی جاتی ہیں تاکہ وہاں سے کھلاڑی جو ہیں وہ اندر نہ آ سکیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھلاڑی آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں باہر بیٹھے جو تماشائی ہیں وہ کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے اس طرح ان کو چوٹ لگ جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کرکٹ میں حفاظتی سامان جو ہے وہ پہنا جاتا ہے، جیسے کہ شن پیڈز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہیلمٹ ہے، گلوز ہیں۔ یہ ایک بیٹسمین کے لیے پہننا بےحد ضروری ہوتا ہے، اگر وہ نہیں پہنتا تو چوٹ لگنے کا اندیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وارم اپ لازمی کرنا چاہیے، پھر کول ڈاؤن جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کہ جو کوچ ہوتا ہے اس کا تربیت یافتہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوچ نے وہ کوچنگ کرنی ہوتی ہے اور ان کو سکھانا ہوتا ہے، لہٰذا ایک کوچ کا جو ہے وہ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ اور اسے مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی گیم پر عبور ہونا چاہیے، اسے اس پہ مہارت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ میں جو پلیئرز ہوں گے، تمام کے تمام پلیئرز جو ہیں ان کو ریفری اور جتنے بھی اس کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، ان کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ ظاہر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریفری جو ہے وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ جو ہے وہ نہ کرتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جس کی اس قانون میں اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں پر جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے جتنے بھی پلیئرز ہیں اس کے۔ اس کے بعد ریفریز اچھی کوالٹیز کے اگر ہوں، ظاہر ہے پھر اگر ریفری اچھی کوالٹی کے ہوں گے تو وہ بددیانتی نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یونیفارم جو ہے وہ پلیئرز کا اچھا ہونا چاہیے، ان کے جوگرز مناسب مٹیریل کے بنے ہوئے ہونے چاہیے اور جوگرز ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھیل میں جو بیٹ یوز ہو رہا ہے وہ مناسب مٹیریل کا ہو کہ وہ ناقص نہ ہو کہ تو تھوڑا سا کھیلنے کے بعد جو ہے وہ ٹوٹ جائے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرکٹ میچ ہے اس میں جو بالز یوز کی جاتی ہیں وہ ہارڈ بال ہوتی ہیں اور بہت سخت ہوتی ہیں، جیسے ایسے لگتا ہے جیسے بیٹ کے اوپر پتھر لگا ہے، پتھر کو مارنا ہے۔ تو یہ کوئی بہت ہی آسان گیم نہیں ہے، کافی مشکل گیم ہوتی ہے، لہٰذا اس کی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ تمام گیم سے بلکہ زیادہ ہی ہیں۔ اس کے بعد جہاں پر کرکٹ کے گراؤنڈ میں دھوپ آ رہی ہو وہاں سن گلاسز کا جو استعمال ہے وہ بے حد ضروری ہوتا ہے، سن گلاسز کا استعمال کریں
تاکہ دھوپ وغیرہ سے بچا جا سکے۔ ظاہر ہے اگر دھوپ ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑتی ہے تو اس سے بیمار ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں نے آپ کو مختلف قسم کے جو ایونٹس ہیں، کچھ گیمس ہیں جن کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں بتایا، جیسے کہ ہاکی، پھر فٹ بال، باسکٹ بال، تیراکی وغیرہ، اور پھر ایتھلیٹکس کے کچھ ایونٹس آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کرکٹ کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔